أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الممکنۃ الخاصہ صحیح ہے موجہات میں میرے خیال سے یہ آخری بحث ہے، اس کے بعد موجہات کی بحث ہماری تمام ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں الممکنۃ الخاصہ وہی الممکنۃ العامہ، یہ کیا ہے مولانا؟ ممکنہ عامہ ہے، لیکن ممکنہ عامہ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ المقیدہ باللا ضرورت ذاتیہ، جس میں قید لگائی گئی ہے عدم ضرور ذاتی کی، ضرورت ذاتی کی، عدم ضرورت ذاتی کی۔ ٹھیک ہے، ومعناها ان الطرف الموافق المذکور فی القضیہ، اور اس کے معنی ہے کہ جو طرف موافق ہے قضیے میں، جو ذکر ہے قضیے میں، جو طرف موافق ذکر ہے قضیے میں، لیسا ضروریاً، وہ ضروری نہیں ہے، کما کان الطرف المخالف، جیسا کہ طرف مخالف قضیے میں صراحت کے مطابق، قضیے میں صراحت کے مطابق وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں مولانا؟ ایزن کے بعد لکھ لیں، اس لیے کہ وہ ممکنہ عامہ ہے۔ ایزن کے بعد لکھیے اس لیے کہ وہ ممکنہ عامہ ہے۔ فَيُرْفَعُ بِقَيْدِ الضَّرُورَةِ، تو اس احتمال کو رفع کیا جائے گا عدم ضرورت کی قید سے، عدم ضرورت کی قید سے۔ احتمال الوجوب اذا كانت القضیۃ الموجبہ، کہ جب وجوب کا احتمال پایا جائے جب کہ قضیہ موجبہ ہو۔ واو کے بعد یرفع لکھے مولانا یہاں پہ، وہ یرفع احتمال الامتناع، ویرفع احتمال الامتناع اذا كانت صالبہ، اور امتناع کے یا ایسے ممتنع کے احتمال کو رفع کرے گا، ممتنع کے احتمال کو رفع کرے گا
جب قضیہ سالبہ ہو، یعنی موجبہ میں موجبہ کے، صحیح ہے، اور سالبہ میں ممتنع کے. مفاد مجموع القضیہ بعد الترکیب، اور ترکیب کے بعد تمام قضیوں کا نتیجہ ترکیب کے بعد تمام قضیوں کا نتیجہ هو الامکان الخاص، امکان خاص ہے. هو الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفین، کہ جس سے مراد دونوں جانب سے، کہ اس سے مراد دونوں جانب سے ضرورت کو سلب کر لینا ہے. فتترکب الممکنۃ الخاصۃ من ممکنتین عامتین، تو ممکنہ خاصہ دو ممکنہ عامہ سے مل کر بنتا ہے. کون کون ممکنہ عامہ رہیں گے مولانا؟ لکھ لیں آپ ممکنتین عامتین کون کون سے، لکھ لیں. ممکنہ عامہ جس کی تصریح ہو، اس میں جس کی تصریح ہو اس میں ضرورت کو سلب کرے گا طرف آخر سے، ضرورت کو سلب کرے گا. ہاں. اور ممکنہ عامہ مکنہ بہا، ایک مصرح اور ایک مکنہ. مکنہ یعنی مشار جو، مکنہ بہا جو ضرورت کو سلب کرے گا قضیہ مصرحہ سے. اور جب دونوں ضرورتیں سلب ہو جائیں گی تو ممکنہ خاصہ ہو جائے گا. فتترکب الممکنۃ الخاصۃ من ممکنتین عامتین، صحیح ہے. وہ دو ممکنہ عامہ کون سا ہوگا مولانا؟ ایک ممکنہ عامہ مصرح اور ایک ممکنہ عامہ مکنہ. اور دونوں میں ضرورتیں سلب ہو جائیں گی تو کیا ہوگا مولانا؟ ممکنہ خاصہ ہو جائے گا. وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية اذا كانت صادقة، اور اس میں جہت وہی موجودہ واقعہ، وہی موجودہ مادہ ہوگا جب وہ صادق ہوگا. ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصارا،
اور کافی ہے اس فائدے کے لیے قضیے میں قید لگانا امکان خاص کی کیا لکھا ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصارا فنقول كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص تو ہم کہیں گے کہ ہر حیوان متحرک ہے امکان خاص سے یہ اختصار میں ہو جائے گا قرآن اور اسی بات کو اگر لمبا کر کے کہنا ہو تطویل میں مولانا تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ای کل حیوان متحرک بالامکان العام یہ تطویل ہے لکھ لے مولانا تطویل میں موجبہ بالامکان العام اس سے لکھیں کل حیوان متحرک بالامکان العام لکھیں تطویل ہے موجبہ بالامکان العام ولا شيء من الحيوان متحرك بالامكان العام یہ سالبہ بالامکان العام مولانا والتعبیر بالامکان الخاص اور امکان خاص سے تعبیر بمنزلتی ما لو قیدت الممکن العام بالضرورہ اسی منزل پر ہے کہ اگر آپ ممکنہ عامہ کو مقید کریں اسی منزلت میں ہے کہ آپ ممکنہ عامہ کو مقید کریں عدم ضرورت سے کما لو قلت فی المثال جیسا کہ آپ نے مثال اگر آپ مثال میں کہیں کہ کل حیوان متحرک بالامکان العام لا بالضرورہ یعنی امکان عام میں عدم ضرورت کی قید لگا دیں گے اور وہی بات اگر امکان خاص میں کہیں گے تو عدم ضرورت کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ سیدھے کہہ دیے کل حیوان متحرک بالامکان الخاص تو وہی معنی ہوگے کہ جو کل حیوان متحرک بالامکان العام لا بالضرورہ صحیح ہے لا بالضرورہ کہہ کے کہیں گے واضح حملیہ میں دیکھیے مولانا حملیہ موجہہ مطلقہ موجہہ بسیطہ مرکبہ بسیطہ میں ضروریہ ذاتیہ دائمہ مطلقہ مطلقہ عامہ مشروطہ عامہ عرفیہ ممکنہ حینیہ ممکنہ مرکبہ میں مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ لا دائمہ حینیہ لا دائمہ ممکنہ لا دائمہ تو ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے مولانا مرکبہ کر پڑھ رہے تھے ہے نا مرکب میں پڑھ رہے تھے بسیط تو پہلے پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے تمرین بھی کر لیں کہ کل پہ چھوڑ دیں اس کو
تمرینات آ جائیں گے مولانا. اذکر ماذا بین الضروریۃ الذاتیہ و بین الداء ومطلقہ من النسب الاربع وکذا ما بین الضروریۃ الذاتیہ و بین المشروط العامہ والعرفیہ العامہ. نسب اربع میں سے اس میں کیا ہوگا؟ چلیے انشاءاللہ اس کو کل کرتے ہیں. کل یعنی اگلے ہفتے میں. والحمدللہ رب العالمین.